ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور پریپریشن کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہوں گے. جی نعیم بھائی، تو ہمارا جو کوشچن ہے ہم کو یہیں سے شروع کرنا ہے. کوشچن آئی ڈی 147. جی جی بالکل یہیں سے شروع کر دیں. جی تھینک یو. یہ تقریباً ہم نے 8 منٹ ویٹ کیا اور بہت سارے لوگ جوائن بھی ہو چکے ہیں، تو بغیر تاخیر و تمہید کے ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں. تو آج کا ہمارا کوشچن ہے جس کی کوشچن آئی ڈی ہے 147. بیسیکلی یہ جو ہمارا کوشچن ہے یہ ہمارا یونٹ 7 سے ہے اور یہ بہت ہی ایزی کوشچن ہے. تو کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ لیست من مسرحیات توفیق الحکیم، توفیق الحکیم کے مسرحیات میں سے کون نہیں ہے؟ توفیق الحکیم جو کہ ہمارے یونٹ 7 میں یہ مسرحیہ میں سے آتے ہیں. تو آپ لوگ اس کا آنسر بتائیں کہ اس میں کون کون سا مسرحیہ جو کہ توفیق الحکیم کا ہے اور کون سا نہیں ہے. آپشن 1 ہے شہرزاد، آپشن 2 سلیمان الحکیم، آپشن 3 الست ہدا، آپشن 4 الملک اودیب. جی آپ لوگ اس کے آنسر کریں، پھر اس کوشچن کے حوالے سے اور ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی بہت سارے لوگوں کے آنسر صحیح آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو آنسر ہے آپشن نمبر 3. تو آپشن نمبر 3 ہے، تو یہ مسرحیہ کس کا ہے؟ اگر توفیق الحکیم کا نہیں ہے تو پھر یہ کس کا ہے؟ الست ہدا. ہے کلیئر کر دیجیے اس کی. جی بالکل نعیم بھائی بہت. تو یہاں پر انہوں نے جو کوشچن پوچھ لیا ہے، تو اب میں ایک چیز یہاں پر نہ سمجھتا ہوں سب لوگوں کے لیے جو مصر کی سوشل ایشوز پر بات کر رہے ہیں یا مصر کے علاوہ کسی دوسرے چیز پر بات کر رہے ہیں یا کسی تاریخی مسرحیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا میں بیس پوائنٹ اس کا معلوم ہونا چاہیے. تو صحیح، تو کسی کو الست الہدا کے بارے میں معلوم ہے کہ احمد شوقی اس مسرحیہ میں کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے جو احمد شوقی ہیں ان کی تقریباً 7 مسرحیات ہیں، جن میں سے جو 6 مسرحیہ ہے جی ایک جی ٹریجڈی میں ہے، مطلب معاصہ میں ہے، ان کی جی آخری میں مطلب کچھ برائی ہوتا ہے. جی اور جی جو ہمارے الست ہدا ہے اس میں ایک کامیڈی ٹائپ کا ہے، مطلب ہاں جی. بس میں یہی پتا ہے، آپ بتائیں سامنے اور. جی کیا بولے کہ ایک کامیڈی ٹائپ ہے یہ؟ جی جی کامیڈی ہے، مطلب جسے ملحد بھی کہتے ہیں نا، ملحد کہتے ہیں نا. جی جی اوکے اوکے. ویسے جی اب جیسا کہ اور کسی کو کچھ معلوم ہے الست اور الہدا کے بارے میں تو پلیز یہاں پر ایڈ کر دیں تاکہ اور چیزیں کلیئر ہو سکے. رئیس بھائی، تنویر بھائی، مسٹر امان، نائمہ اختر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بھی کچھ معلوم ہو. ان چاروں آپشن کے حوالے سے کسی کو بھی کچھ معلوم ہو تو پلیز یہاں پر ایڈ کر دیں. جی جیسا کہ الست الہدا کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ الست الہدا بیسیکلی یہ احمد شوقی کا مسرحیہ ہے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے فی ایام اواخری، جاہز نے جس طریقے سے اپنی کتاب البیان والتبیین کو لکھا ہے اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے یہ ایام کے اواخر میں ان کا یہ مسرحیہ لکھا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی حی الحنفی بالقاہرہ، یعنی قاہرہ کے مطلب حنفی اسٹیٹ میں. یہ مسرحیہ بیسیکلی جو ہے مصر کی اجتماعی زندگی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسرحیے کے اندر جب سے وہ پیدا بڑھے ہیں ان کی پرورش یا اس کی نشات جو بھی، یعنی اپنے بچپن سے لے کر اپنے جوانی کے جو سارے واقعات ہیں اور مصر کے اندر جتنا بھی بدلاؤ ہوا ہے وہ اس مسرحیے کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں. اور الست الہدا یہ ایک ملکہ کا نام ہے، اس کے اندر جو کردار ادا کرتی ہے اس کی ایک بادی ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے زینب. تو بیسیکلی اس مسرحیے کا جو کردار گھومتا ہے، یہ جو ملکہ ہے تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں سے شادی کرتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے نام ہیں. تو آپ اس کو یاد رکھنا اور ذہن میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے بس اتنا یاد کر لیا تھا کہ یہ توفیق الحکیم اپنے بچپن سے لے کر اپنے جوانی تک کے سارے
واقعات اور مصر کے اندر جو اجتماعی سوسائٹی کے جو سارے واقعات یا ایشوز مصر کے اندر پیش آئے تھے، تو ایک طریقے سے یہ کمیڈین شکل میں، آپ نے صحیح کہا کہ ملحد کمیڈین شکل میں اس واقعوں کو یہ پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ملکہ ہوتی جس کا نام ہدا ہوتا، یہ شادی کرنے کی یعنی ایک طریقے سے کثیر الزواج تھی، بہت شوقین تھی. اس سے زیادہ لوگ لگتا ہے یہ گڑھی ہوئی حقیقت ہے، اور کرداروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ 30 سے زیادہ لوگوں سے اس نے شادی کی. جی مثل شہریار، جی مثل شہریار کا تو تھوڑا ایک الگ ہو جاتا ہے، باقی وہ تو اس میں تو مصر کے بھی اجتماعی واقعات کو بھی انہوں نے بیان کیا کہیں نہ کہیں. جی یہ چیزیں کلیئر ہے، یا پھر اگر کسی کو اس مسرحیہ کے بارے میں اور کچھ معلوم ہو تو بتائیں. جی نہیں بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. باقی یہ جو 3 مسرحیے ہیں، شہرزاد یا سلیمان، الحکیم، الملک ادیب، یہ 2 مسرحیہ یہ دونوں تاریخیہ، لیکن شہرزاد کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. تو یہ آپ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کوئی بارے میں معلومات نہیں تو انشاءاللہ آپ بھی عہد کریں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم اس کی تیاری کر کے آئیں گے اور کل ہم اس کو دیکھ کر آئیں گے کہ بیسیکلی اس مسرحیے میں کہا کیا گیا ہے. کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی اس سے کوشچن مطلب پوچھا جا سکتا ہے. اگر یہ پوچھ لیا گیا ہے تو اس کتاب کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. چلیے مصنف کے تعلق سے کچھ بات ہو جائے یہاں پہ. صادق بھائی تقریباً ہم نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ یہاں پہ یہ مسرحیات شہرزاد ہے، اسی طرح طه حسین کا بھی ایک شاید روایا ہوگا شہرزاد کے نام نہیں، یہ طه حسین کی روایہ احلام و شہرزاد کر کے ہے اس کا نام. جی، احلام و شہرزاد، جی جی بالکل. تو جی اصل جی میں ہوا یہ تھا، شاید مطلب مجھے یاد نہیں کہاں پہ پڑھا تھا، ایسا ہوا تھا کہ شاید طه حسین نے شہرزاد کا جو اس میں پکچر مطلب بیان کرتے ہیں ان کی روایہ میں، تو کچھ الگ تھا. مطلب کیا کہتے ہیں نام، توفیق حکیم کو پسند نہیں آیا تھا، پھر انہوں نے شہرزاد مطلب لکھا تھا. ان دونوں کے درمیان مطلب کچھ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ دونوں متفق نہیں تھے شہرزاد کے کیریکٹر کے اوپر، ٹھیک ہے. تو پھر یہ دونوں مل کے ایک روایہ لکھے تھے شاید، جو القصر المذکور کے نام سے جانا جاتا ہے، مطلب پیرس میں لکھی تھی دونوں، جی 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 فرانس میں. جی بہت اچھا نعیم بھائی. چلیے یہ مصنف کے حوالے سے کچھ مشہور جو ان کے کچھ مقولے وغیرہ یا پھر ان کی جو بہت مشہور کتابیں ہیں، انہوں نے روایہ بھی لکھی ہے اور قصے قصیرے بھی انہوں نے لکھے ہیں، تو کچھ بتائیں آپ لوگ. سب سے پہلے تو ہمارے توفیق الحکیم صاحب کی پیدائش ہے 1898 میں، 1898، اور ان کی جی وفات ہے 1987 میں. اور ہوں، ان کی جو پیدائش ہوئی وہ اسکندریہ میں ہوئی ہے، اور ان کے ابو مصری تھے اور ان کی والدہ ترکیہ تھی. تو اسی اعتبار سے آپ لوگ بتائیں کہ ایسے اور کوئی جو شخص ہمارے سلبس میں ہے، جیسے کہ ہمارے حافظ ابراہیم بھی ہو گئے، ان کے ابو مصری تھے اور ان کی امی ترکیہ تھی. جی جی اور کوئی بتائیں تو اسی طرح جن کا ابو اور ان کا بہت سارا ہمارا سلبس میں. مصطفیٰ لطفی المنفلوطی بھی آتے ہیں. جی منصوری صاحب بھی آتے ہیں، اور محمد عبد نہیں ہو تو نہیں. اچھا، وہ نہیں، وہ تو ترکمانی خاندان. جی جی ترکمان. تو توفیق الحکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رائد المسرحیہ ذہنی ہے، مطلب ان کی جو مسرحیات ہے وہ مطلب خشوت المسرح، مطلب کوئی تھیٹر میں اس کو مطلب پریزنٹ کرنا بہت آسان نہیں ہے، تو اسی لیے ان کی جو مسرحیہ ذہنی کہا جاتا ہے. مطلب ان کی جو مسرحیہ صرف پڑھنے کے لیے ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسرحیہ مطلب کیا گیا ہے، پریزنٹ کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر ان کا جو مسرحیہ ہے پڑھنے کے لیے ہے، اور اسی لیے اس کو مسرحیہ ذہنی بھی کہا جاتا ہے. اور ان جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ان کے 100 مسرحیات ہیں اور 62 کتابیں ہیں. اور اسی طریقے سے ان کو عدو المرأہ بھی کہا جاتا ہے. اب بہت جی سارے ریزنس ہوں گے. اور جی ان کو ادیب البرج العادی بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک ان کی جی عدو المرأہ اور ادیب البرج العادی، آجی ہوگا شاید، آجی جیم سے ہوگا. جی جی یہاں تک ان کی پڑھائی کا جو مطلب دور تھا، تو
उन उदबा में से थे जिन्होंने जो 1919 का रेवोल्यूशन मिस्र में हुआ था उसको मतलब बहुत करीब से देखा था। उनमें से एक तौसीफ अल हकीम भी थे। तो वो मतलब अपने रेवोल्यूशन से बहुत मुतासिर थे, हत्ता कि इनको पकड़ भी लिया गया था, जेल में इनको बंद किया गया था। तो इनके अब्बू जो थे वो मतलब बहुत बड़े पोस्ट या फिर आला मकान एक आदमी थे, तो इनको छुड़ा लिया गया था और इनको मतलब क्या कहते हैं जो लॉ में पढ़ाने के लिए भेजा नहीं सॉरी मतलब मिस्र में ही लॉ पढ़ते थे साबिक भाई। जी जी और इसी तरह इनको फ्रांस भी भेजा गया था ताकि लॉ पढ़े, लेकिन जिसका जैसा चाल वहाँ पे जाके भी मतलब मसरहियात वगैरह में मशगूल हो गए थे। और एक बहुत खूबसूरत इनकी एक रवाया है ना, रिवाया शायद नाम अभी हमारा सिलेबस में भी था, क्या था नाम? उसमें वो मतलब अपनी ज़िंदगी बयान करते हैं। मतलब मिस्र में फ्रांस में मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारे हैं। ये अहलुल कहफ तो नहीं, अहलुल कहफ तो ये दूसरा इनका नहीं, नहीं वो पहला तो मशहूर, बहुत मसरहिया मशहूर। हो गया उसका। तो अच्छा, रिवाया बोल रहे हैं आप? जी, जी रिवाया रिवाया है अभी। जी, उस्फूर मिन अश-शर्क़, उस्फूर मिन अश-शर्क़ जो है उसको जी हदे मतलब वो उन्होंने मतलब तक़रीबन कोशिश की है उनकी जो ज़िंदगी है फ्रांस में, कैसे उन्होंने हम्म, गुज़ारा है, तो तक़रीबन मतलब उसमें थोड़ा नक्श की कोशिश की है। और इसी तरीके से इनकी जो मसरहियत के लिए ही मतलब ज़्यादा माने जाते हैं और इसी तरीके से इनकी रिवायात भी बहुत सारे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब मतलब जो ट्रेंड है, जैसे हमारे वाक़इया हो गया, रमज़िया हो गया, तो इनके बारे में कहा जाता है कि रमज़िया और वाक़इया को 2 सिला दिए और इनकी सिरा जी ज़ातिया जी भी है, जैसे कि सजीद हैं, दारतुल उमर हैं और इसी उसमें इनको मेंबर बनाया गया था 1959 में। फिर ये वापस भी चले आए थे वहाँ से और इनकी किताबें बहुत सारी बताए थे। जी, जैसा कि नईम भाई ने बहुत कुछ बताया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लोगों को बताई। तो मैं तो आप लोग भी कुछ बताएं। ये आप आप चीज़ों में जानते हैं? जी, और कोई बताए ये तौफीक अल हकीम की वो कौन सी रिवाया है जिसको इन्होंने पहले फ्रेंसिया में तब्दील कर दिया? शायद ऐसे मतलब यहाँ पे क्या नाम था उसका मतलब नाफिज़ा या शुब्बा मतलब शबका ऐसे कुछ था ना साबिक भाई? नहीं, उदतुर मतलब रूह। नाफिज़ा उदा मतलब लौटना, ये लफ्ज ही से दलालत करता है ये नाम। अच्छा, 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 हवदतुर रूह है। जी जी ऐसा भी है कि मिन शुब्बा के तज़ाकिर ऐसे कुछ ना उसको भी लिखा है जी इन्होंने एक, कहीं। हाँ इसको जो मिन शुब्बा की तजाकिर है वो फ़ारसी लुगत में लिखा है। मतलब फ़ारसी इसको भी लिखा है, लेकिन इसको आगे तरफ कन्वर्ट नहीं किया। अरबी उदतू है 133 में लिखा और वो किताब जो जिल्द में अच्छा, कहफ जो इनका मसरहिया है जो कि मौसूल हुब में है। और इसी मसरहिए की ताहा हुसैन ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और ये भी 1933 ही में तबाह हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे 2020 का जो क्वेश्चन था, तौफीक अल हकीम की कुछ तारीफात जो जो उन्होंने मतलब पब्लिश डेट पूछी थी, एक शायद नजीब महफूज की थी और इनकी भी थी। तो जो चीज़ें मतलब ऐसी रिलेट के मतलब या किसी की पैदाइश है या किसी की हिजरत से पढ़ाई से, तो आप तारीफात उनकी मतलब कहीं अलग जगह लिखी ताकि आप आसानी रहे। तारीफात में एक ही डेट में मिल गई, ये अहलुल का जो कि ये भी 1933 तो है ना, खास से फिर भी आसानी से बना सकते हैं। कभी लगता है कि अगर तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे कि इनका जो 3 मसरहिया जिसको इन्होंने एक ही डेट में तबाह किया है 1922 में, जो है अलमरअतुल जदीदा, अज़्ज़ैफ़ुस सक़ील, अली बाबा। ये तीनों बहुत मतलब छोटे-छोटे मसरहिये हैं इनके। इसको इन्होंने एक ही डेट में तबाह किया 1922 में। अलमरअतुल जदीदा, अज़्ज़ैफ़ुस सक़ील, अली बाबा।
جیسے کہ اگر میں بتاؤں 1938 میں ان کی شاید مقالات بھی بہت ہیں اور ان کے روایہ بھی ہیں اور ان کی مسرحیہ بھی ہیں، تو میں نے اور یہ قصہ قصیرہ بھی ہیں ان کی 1938 میں. اور 1938 میں سلیبس میں عباس محمود العقاد کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور طه حسین کی کتاب بھی ہے 1938 میں، وہ مستقبل الثقافہ فی مصر، وہ بھی 1938 ہی میں طبع ہوئی ہے. تو جیسا کہ آپ نے جو ایک وہ روایہ بتایا تھا نعیم بھائی نے، تجربہ ذاتیہ سے جو ریلیٹ کرتی ہے ان کی کتاب عصفور من الشرق، یہ بھی 1938 ہی میں طبع ہوئی ہے. اور ان کا ایک قصہ قصیرہ عہد الشیطان، یہ بھی 1938 ہی میں طبع ہوا ہے. اور ان کا ایک مقالہ حماری قال لی، حماری قال لی، یہ بھی 1938 میں ہے. اور ایک مقالہ ان کا تحت شمس الفکر، یہ بھی 1938 میں ہماری ہے. قال علی آپ نے 1938 میں بتایا ہے، اس میں 1945 میں نے نوٹ. میں نے 1938 لکھ رکھا ہے، شاید میں نے کسی کتاب سے لکھا ہے. وہ جو 2019 کی جو نوٹ ہے نیٹ، اس کو آپ دیکھیں ایک مرتبہ کہاں سے آپ نے لکھ رکھا، اس میں بھی شاید 38 ہی ہوگا، یا ویکیپیڈیا دیکھ اچھا لیں، ویکیپیڈیا ہی پہ 38 ہی ہوگا. یہ اگر 38 ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں پھر اگر کچھ اور ہوگا تو آپ ہمیں بھی بتائیے گا، گروپ میں ڈال دیجیے گا، نہیں تو چیٹ میں ڈال دیں تاکہ اگر غلط ہو تو اس کی تصحیح ہو سکے. اور ایک ہے ان کی تحت شمس الفکر، یہ بھی 1938 ہی میں ہے. 1938 میں ان کی یہ ہو گئی. اور 1938 میں اگر دیکھ لیں تو جیسے عباس محمود العقاد صاحب کی، جیسے کہ ان کی جو وہ کتاب ہے سارہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو مجلت دنیا میں انہوں نے لکھا، وہ بھی 1938 ہی میں ہے. اور طه حسین کی مستقبل الثقافہ فی مصر، یہ بھی 1938 ہی میں ہے. ابا العربیہ کے ممبر بنے تھے، اور شاید مجلس اللغہ العربیہ جو ایوارڈ پایا تھا وہ بھی ممبر بنے تھے، شاید وہ بھی 1938 ہی میں بنے تھے. اور 1938 مجلس النواب کے ممبر بنے تھے، مجلس النواب وہ راجیہ سبھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو اس طریقے سے مل جائے تو آپ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے مطلب لکھ لیں یا یاد کر لیں کہیں، تو ذہن میں چیزیں رہتی ہیں، پھر آسانی بھی ہوتی ہے تھوڑا. یہ نجیب محفوظ صاحب کی بھی کوئی کتاب 1938 میں، مجھے اس ٹائم سب یاد تھے لیکن میں نے کہیں لکھ نہیں رکھا اس کو. 1938 میں اور کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو کسی کا؟ جی، یہ جیسے کہ نجیب محفوظ صاحب کا جو پہلا قصہ ہے ہمس الجنون، یہ بھی 1938 ہی میں. کلیئر ہے چیزیں یہ آپ لوگوں کو؟ جی جی بالکل صحیح. جی. اور طه حسین یہ سوری توفیق الحکیم کی ایک مشہور عبارت ہے، شاید یہ پی وائی کیوز وغیرہ میں بھی پوچھا جا چکا ہے، انتہا عصر القلم وبدأ عصر القدم. پہلے میں قلم ہے، دوسرے میں قدم ہے. انتہا عصر القلم وبدأ عصر القدم، یہاں شاید فٹ بال کے معنی میں ہے. اور جو نعیم بھائی نے بتایا کہ یہ طه حسین کے ساتھ انہوں نے مل کر ایک وہ کتابیں لکھی تھی، روایہ القصر المسحور، تو یہ 1936 میں توفیق الحکیم طه حسین سے ملے تھے فرنسا کے اندر، یہ جبال علب میں، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے مل کر یہ کتاب لکھی تھی القصر المسحور. ہماری توفیق قال علی وہ الحکیم، 1938 ہی ہے بھائی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، میں نے 38 ہی لکھا تھا، آپ شاید کچھ دوسرا بول رہے تھے نا. جی 1938 میں 1937 میں جو کتاب ہے، اس سے یہ کوشچن پوچھ چکا ہے، تو اس کتاب کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں سرچ کر کے. اور یہ واقعیہ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ شاید مصر کے یا خلقی یا مطلب سیاسی احوال کو یہ بیان کرتی ہے یہ کتاب. یہ 1937 میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے، 1937 میں یہ ہے، 1938 میں باقی یہ ساری کتابیں ہیں. اور اس سے ریلیٹ آگے پیچھے 1-2 سال کی اور اگر کوئی کتابیں یا تالیفات اگر کو ملے تو لکھ لیں. جی بولیں.
یہ توفیق الحکیم صاحب کی یہ وفات کیسے ہوئی تھی؟ کچھ معلوم ہے؟ کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہوئی تھی یا ویسے ہی یہ اپنی قدرتی موت مرے تھے؟ جی، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے جو تھے وہ ان کا کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا. توفیق الحکیم صاحب اپنی قدرتی موت مرے تھے قاہرہ کے اندر. لیکن ہاں، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے ان کا انتقال ہوا تھا فی صدمۃ سیارہ، کار ایکسیڈنٹ میں. مسٹر امان پلیز آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. جی تھینک یو. محمد حسین ہیکل نے ان کے ساتھ اخبار جو جریدہ تھا اس میں کام کیا ہے نا، جی اخبار الیوم میں. اخبار جو میں. جی بالکل بالکل. ان کے جو مشہور مسرحیات ہیں، ان کے مسرحیات کو آپ لوگ چھوڑے نا بالکل. یہ ایسی شخصیت ہے جن سے ہمیشہ کوشچن پوچھا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ پوچھتے رہیں گے. اور ان کا مطلب ان کو رائد المسرح الذہنی بھی کہا جاتا ہے. ان کے جو ابو ہے یہ مصری ہے، ریفی، ایک دیہاتی خاندان کے، جو کہ سلکی قضا میں کام کرتے تھے. ماں ان کی ترکیہ ارستقراطیہ ہے، اور لیکن ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ ترکی سیدہ سے انہوں نے شادی کی تھی. ان کے مشہور مسرحیات میں سے بی جمالیون ہے، المرأة الجدیدہ، الضیف الثقیل، اہل الکہف، شہرزاد. آپ لوگ ان کی جو مسرحیے ہیں نا، اہل الکہف اور ایک ہے یومیات نائف الاریاف، یہ ان کی روایہ ہے. اور اس کو اور جو آپ کے یہ 3 کوشچن میں دیے گئے ہیں، شہرزاد، سلیمان الحکیم، الملک اور دیب. تو آپ لوگ ان چاروں یا 5 مسرحیات کو ضرور ایک بار ویکیپیڈیا گوگل کر کے دیکھ لیں کہ اس مسرحیات میں کیا بتایا گیا. اور بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر کوئی شخص کرتا ہے اور سمری اس کی بنا کے اگر گروپ میں شیئر کر دے، تو تاکہ اب بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو. کیونکہ آپ نے اس مرتبہ کا کوشچن دیکھا ہی ہوگا جو پیٹرن ان لوگوں نے فالو کیا ہے. تو تقریباً 5 سے 6 کوشچن ایسے جو انہوں نے تالیفات کے اندر سے پوچھا. ٹھیک ہے، ویسے ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اگر ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم ضرور کریں گے. نہیں تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے، گروپ میں ڈال دیتا کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو. صادق بھائی جو چوتھی نمبر والا ہے نا، الملک العدید میں مطلب انہوں نے ایک فلسفہ کے بارے میں بات کی ہے. تو فلسفہ کے جو علماء ہے اوڈیوپس کمپلیکس کے نام سے جانتے ہیں. مطلب گریک میں ایک کنگ تھا، راجا تھا، جس کو مطلب کیا کہتے ہیں، پروفیسی کیا گیا تھا کہ اگر جب آپ کا بچہ ہوگا تو آپ کا بچہ آپ کے مرنے کا ریزن بنے گا. تو اسی وجہ سے مطلب ان کے مطلب بیٹے جو ہے ان کے مطلب باپ کو مطلب راجا کو قتل کر کے اسی مطلب والدہ سے شادی کر لی تھی. اسی بارے میں مطلب مسرحیہ میں اس طریقے سے عقاد صاحب کا بھی کوئی کتاب ہوگا حدیث کے بارے میں. تو اس کا تو یاد ہے کہ مصدر اغریقی، اس طریقے سے مطلب کتاب ان کی یہ اس کتاب کے آگے لکھا ہوا ملتا ہے ویکیپیڈیا وغیرہ میں، اور شاید دیگر کتابوں میں نے دیکھا ہے. جی بالکل لیکن میں صحیح نے ہے. اس کی ہاں جی جی، لیکن میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ اس کتاب میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا جو مسرحیہ ہے ایک مشیر سرسار ہے، الایدی الناعمہ، لعبۃ الموت، براکسا اور رصاصہ فی قلب. اس طریقے سے کسی کی اور بھی کتاب ہے نا شاید، الرصاصہ لا تزال فی حبیبی. یہ کس کی کتاب اللہ تزال فی جیبی ہے ایک ہمارے جو چیتن بھگت ہیں، کیا نام ہے، احسان عبد القدوس جو ہے. جی 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 بالکل بالکل. وہ شاید الرصاصہ لا تزال فی جیبی پر انہوں نے کچھ ایوارڈ وغیرہ بھی پایا ہے. نہیں ایوارڈ پتہ نہیں، لیکن اسی وجہ سے ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا کیونکہ مطلب اس کتاب میں انہوں نے مصر کی کرپشن کے بارے میں بات کی تھی. جی جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے، شاید ملا ہے. جی. ان کی جو کتاب ہے احسان عبد القدوس صاحب کی، الرصاصہ لا تزال فی جیبی، اس پر ان کو بہترین فلمی قصہ کا ایوارڈ دیا گیا ہے. اور ان کی جو پہلی روایت پہ ان کو ایوارڈ دیا گیا وہ دمی و دموعی و ابتسامی پر انہوں نے پایا ہے 1973 میں. اب جیسے دیکھیے کہ 1973 میں اس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ طہ حسین کی وفات ہے 1973 میں،
اور شاید 1973 میں علی احمد باقر صاحب نے شاید وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے. اس طریقے سے بہت سارے ہیں. آپ کی اگر نوٹ بنی ہوئی ہوگی تو آپ چیزوں کو ایڈ کریں اور جب ریویژن کرتے رہیں, اگر اس طریقے کی کوئی چیزیں آپ کو ملی جو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکیں آپ, تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ 1942 میں اگر دیکھا جائے کہ یہ احسان عبد القدوس صاحب یہ جامعۃ القاہرہ کی کلیت الحقوق سے نکلے. 1942 میں شاید شوق زیف نے اپنی بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. 1942 میں طاہا حسین نے جامعہ اسکندریہ کو قائم کیا, اس کے رئیس بنائے گئے. 1942 میں اور بھی بہت ساری چیزیں, محمد منظور صاحب نے بھی ایسا کچھ کیا 1942 میں, 42 میں بھی کیا, 43 میں بھی کیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈٹ وائز آپ کو ملتا ہے جس سے آپ کو دقت نہ ہو, بہت زیادہ الجھن نہ ہو, جو ایک سے دوسرے سے ریلیٹ ہو سکیں, تو ان چیزوں کو آپ ریلیٹ کرنے کی زیادہ کوشش کریں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بہت دیر تک رہیں گی. ان کی توفیق الحکیم صاحب کی الدنیا ایک کتاب ہے جو کہ روایہ ہزلیہ ہے, یہ بھی مسرحیہ میں آتا ہے, روایہ ہزلیہ ہے الدنیا. اور ایک ہی الدنیا یہ رشید ایوب صاحب کی ہے. یہ سلطان الظلام, یہ بھی توفیق الحکیم صاحب کا قصہ ہے. سلطان الظلام اس طریقے سے شاید, اور اسی 7 یونٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کی اس طریقے کی بہت ساری کتابیں سلطان کے نام سے, تو یہ کبھی بھی کنفیوز آپ کو کر سکتی ہیں. تو سلطان الظلام یہ ان کا قصہ ہے. باقی اب آئیں اگر ان کے ایوارڈ کی طرف ہم بات کریں, ان کو جمال عبد الناصر نے 1958 میں قلادہ الجمہوریہ کا ایوارڈ دیا تھا, اور جائزہ الدولہ التقدیریہ پر یہ حاصل ہوئے تھے 1970 میں. اچھا, آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جائزہ الدولہ التقدیریہ کن کو ملا ہے ڈیٹ وائز؟ بتا دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا, بہت سارے لوگوں کو پھر سے معلوم ہو جائے گا جن کو نہیں معلوم ہے یہاں پر, اگر کوئی بتا دے. جیسے کہ نام میں بتاؤں, یہ عباس محمود خان صاحب نے بھی کو بھی, یحییٰ حقی کو بھی ملا ہے, شوق زیف کو بھی ملا ہے, اور احسان عبد القدوس صاحب کو بھی ملا ہے, یوسف ادریس صاحب کو بھی ملا ہے, محمود تیمور کو بھی ملا ہے. تو کسی کو اگر یاد ہے تو بتا دیں, جو بھی یاد ہو وہی بتا دیں. توفیق حکیم صاحب کا تو 90 جی بتائیں. جی رقیہ نے کہا کہ محمود تیمور صاحب کو 1963 ملا. ٹھیک. طاہا حسین کو 1958 میں ملا تھا, اور جی عقاد کو ملا تھا 1960 میں ملا تھا, 1960 میں. جی توفیق الحکیم کو بھی 1960 میں ملا تھا. احمد حسن زیاد کو 1962 میں, محمود تیمور کو 1962 میں, اور عزیزہ بازا کو 1965 میں, یحییٰ حقی کو 1969 میں, نجیب محفوظ کو 1968 میں, اور عائشہ عبد الرحمان کو 1978 میں, احمد شوقی زیف کو 1979 میں, صلاح عبد الصبور کو 1981 میں, اور احسان عبد القدوس کو 1989 میں, اور بس اتنے کو یاد ہے. جی. اور یہ ان کو شوقی زیف کو کب ملا تھا؟ شوقی زیف کو ملا تھا شاید 79 میں. جی بالکل بالکل. دیکھیے ان کو 1979 میں شوقی زیف کو, 1989 میں احسان عبد القدوس صاحب کو, اور ہمارے جو یوسف ادریس صاحب ہیں ان کو 1991 میں ملا تھا, اور شاید 1991 میں ان کی وفات بھی ہے. تو اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی تھی. تو آپ جیسے کہ انہوں نے ایک دو شاید یہ بتایا جو ہمارے سلیبس میں نہیں, لیکن صلاح عبد الصبور صاحب کہیں نہ کہیں سے ہمارے مطلب کوشچن میں کھٹک ہی جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے اشعر الحر سے آتے ہیں وہ. تو آپ عمل صاحب اگر آپ ان کو لکھ کر گروپ چیٹ میں ڈال دیں یا گروپ میں ڈال دیں, تاکہ جن کو نہیں معلوم ہو وہ اس کو نوٹ کر سکیں, اور آپ لوگ یاد کر لیں. اس سے بھی کوشچن 1-2 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے, یہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی ضروری ہے. اب جیسے کہ 2 چیزیں یہاں پر ہے کہ جائزہ دولت تقدیریہ توفیق الحکیم اور عباس محمود العقاد صاحب کو دونوں کو ایک ہی ڈیٹ میں ملا, 1960 میں, 1960 میں. باقی آپ پھر اس کے آگے آپ ریلیٹ کریں, جیسے کہ 62 یا 63 میں محمود تیمور کا نام آتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ جائیں طاہا حسین کو 1959 میں, مطلب شروعات تو آپ طاہا حسین ہی سے کریں گے, 1959. پھر 1960 میں عباس محمود العقاد توفیق الحکیم صاحب آتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد ہمارے آتے ہیں یہ محمود تیمور صاحب 1962 یا 1963، مطلب دونوں ڈیٹ آتی ہے۔ عزیز اباظہ صاحب آتے ہیں مطلب 2 سال بعد 1965 1965 میں۔ اس طریقے سے ساری چیزوں کو آپ ریلیٹ کریں، پھر اس کے نیچے آپ آئیں گے تو ہمارے نجیب محفوظ کو شاید 1968 میں 1968 میں ملا، یا حقیق کو 1969 1969 میں ملا۔ اس طریقے سے یہ 69 ہو گئے، شوقی زیف ہمارے 79 ہو گئے، اور احسان عبد القدوس صاحب ہمارے 89 ہو گئے 1989، اور پھر ہمارے یوسف ادریس صاحب 1991 1991 ہو گئے۔ بہت ایزی ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی فوکس کریں گے تو بہت ایزیلی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ان کو توفیق الحکیم صاحب کو جائزہ قلادت النیل بھی ملا تھا 1975 میں، اور ہمارے سلیبس میں 2 ہی لوگ ہیں جن کو یہ قلادت النیل العظمیٰ کا ایوارڈ دیا گیا تھا، ایک یہ ہیں 1975 میں، اور ایک ہے ہمارے نجیب محفوظ صاحب۔ اور نجیب محفوظ صاحب کو دیا گیا تھا کس ڈیٹ میں، کسی کو معلوم ہے؟ جی، نجیب محفوظ صاحب کو قلادت النیل العظمیٰ کا ایوارڈ 1988 میں دیا تھا، اور ان کو جائزۃ نوبل کب ملا تھا؟ شاید اسی ڈیٹ میں ملا تھا 1988 میں۔ جی، نوبل ان کو جو نوبل پرائز ملا تھا وہ اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں نا؟ 88۔ ہاں جی، تو 88 سے ان کی مطلب 3 چیزیں آپ یاد کر سکتے ہیں نجیب محفوظ صاحب کی، ایزلی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو پہلے تو ان کو 2 ایوارڈ اسی ڈیٹ میں دیا گیا۔ پہلا ہے کہ یہ نوبل پرائز جو کہ سارے لوگ جانتے ہیں جو UGC نیٹ مطلب جو عربی ادب سے ہوں گے، کیونکہ یہی ایک بندہ ہے جن کو نوبل پرائز ملا۔ دوسرا قلادت النیل العظمیٰ کا ایوارڈ ان کو دیا گیا 1988 میں، اور ان کی ایک کتاب ایک قصہ ہے الفجر الکاذب، وہ بھی 1988 میں یہ کتاب طبع ہوئی۔ اور 1988 میں ان کی ایک کتاب اور ہے قشتمر جس کا نام ہے، وہ بھی۔ تو اس سے 4 چیزیں یاد ہو سکتی ہیں جو کہ چاروں نجیب محفوظ ہی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ ایک کتاب ہے الفجر الکاذب 1988 جو کہ قصہ ہے، اور ایک ہے قشتمر یہ بھی 1988، اور 2 ایک ان کو ایوارڈ دیا گیا اسی ڈیٹ کے اندر۔ تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو بہت ہی آسانی ہوگی آپ کو پھر تیاری کرنے کے لیے۔ طارق بھائی قلادت النیل ایک بار اور بتائیے تو۔ جی، قلادت النیل العظمیٰ یہ پورا ایوارڈ کا نام ہے، 1988 میں ان کو دیا گیا، اور 1975 میں توفیق الحکیم کو دیا گیا۔ ان کو کتنے میں دیا گیا تھا؟ کن کو؟ نجیب محفوظ کو؟ توفیق الحکیم کو۔ جی مجھے 1975 1975 نجیب میں محفوظ کو 1988 میں نا۔ جی میں 1988 کی جو بات کر رہا ہوں وہ چاروں پوائنٹ نجیب محفوظ ہی کے تعلق سے ہے۔ 2 تو ان کی کتاب اسی ڈیٹ میں طبع ہوئی ہے، ایک کشتمر ہے کتاب کا نام، اور دوسرا ان کا قصہ ہے الفجر الکاذب 1988 میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اسی ڈیٹ میں 2 ایوارڈ دیا گیا، ایک تو نوبل پرائز جو کہ بہت ہی مشہور آپ لوگ جانتے ہیں، دوسرا آپ اسی میں ایڈ کر لیں ڈیٹ وہی ہے، قلادت النیل العظمیٰ کا ایوارڈ 1988 میں ان کو دیا گیا۔ جی کلیئر ہے چیزیں؟ جی جی بالکل۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ توفیق الحکیم کے تعلق سے میں نے کسی کوشچن میں دیکھا تھا کہ یہ مجمع اللغہ العربیہ میں ایک ممبر معین کیے گئے تھے یا بنے تھے، وہ کب بنے تھے؟ 1959 میں آئی تھنک 1959۔ نہیں 1959 میں تو یہ کچھ دوسرے منصب پہ تھے۔ یہ ان کو توفیق الحکیم صاحب، ایک تو یہ آتا ہے کہ ان کے تعلق توفیق الحکیم صاحب سے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ آتا ہے مطلب توفیق الحکیم کے تعلق سے 3 ہی 4 چیزیں ہیں، آپ لوگ لکھ لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا، پھر آپ کو ادھر ادھر کچھ کرنا نہیں پڑے گا ان کے تعلق سے۔ دوسرا ہے کہ ان کے بارے میں ایک یہ کہا جاتا ہے، شاید یہ اعجاز احمد الغنائی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ سورس کہاں سے لیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ جب طہ حسین فلما تولا طہ حسین وزارت التربیہ والتعلیم عین توفیق الحکیم مدیرا لدار الکتب المصریہ، ٹھیک ہے، عام 1951 یہ کہا جاتا ہے، اور کہیں کہیں ان کی جو یہ ڈیٹ یہ ملتی ہے 1954۔ 1 منٹ، جی ہم نے بھی لکھ رکھا ہے 1951 کا۔ 2 منٹ تھوڑا ویٹ کر میں
इन्होंने मोहम्मद अब्दुल से पढ़ा भी तो था ना? जी क्या कहा आपने? मोहम्मद अब्दुल से। जी, तो एक तो उन्होंने ये लिखा है कि ताहा हुसैन ने इनको वो बना दिया था, दारुल कुतुब अल मिशरिया का मुदीर बना दिया था इसी डेट के अंदर। वो 1951 ये डेट जैसे कि शायद विकिपीडिया में है और उनकी किताब में 1954 है, लेकिन इनकी जो सही डेट है कि ये मजमा लुगा अल अरबिया में जो एक मेंबर बनाए गए थे वो भी 1954 में, शायद मैंने उनकी शौक़ ज़ैक़ की किताब से लिखा है, उय्यिना उज़वन अल मजमा अल लुगा अल अरबिया 1954। तो मजमा अल लुगा अल अरबिया का मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ही ख़ास लगता है। इससे मतलब इन्होंने पूछा एक मरतबा इससे क्वेश्चन, तो आप लिख ले 1954, और फिर उसके बाद 2 साल के बाद ये 1956 में उज़वन फिल मजलिसिल आला लिल आदाबी वल फ़ुनून, ये उज़्व है फिल मजलिसिल आला लिल आदाब वल फ़ुनून 1956। फिर उसके बाद 56 के बाद 1959 में ये ना मंदूबन फी मुनज़्ज़मती अल यूनेस्को लिमिस्र फी बारिस। ये है पूरा इनका फंडा अगर देखा जाए, 2-2 साल का मतलब गैप है। पहला ये कि 1958 में इनको क़लातुल जमहूरिया दिया गया, 2 साल के बाद जायज़ा दौलत तक़दीरिया पाया 1960 में। तो उससे पहले का अगर देख लें तो 1954 में मजमा लुगा अल अरबिया के एक मेंबर बने, और फिर 1956 में मजलिसुल आला लिल आदाब वल फ़ुनून में एक मेंबर बनाए गए। तो 54 से अगर हम चलें तो 54 से पहला क्या है कि मजमा अल लुगा अल अरबिया में एक मेंबर बने, फिर 56 में फिल मजलिसिल आला लिल आदाब वल फ़ुनून में एक मेंबर बने, 58 में क़लातुल जमहूरिया पाए, फिर उसके बाद 1 साल बाद 59 में उय्यिना मंदूबन फी मुनज़्ज़मती अल यूनेस्को लिमिस्र फी बारिस, यानी एक नुमाइंदा बनाकर ये मुनज़्ज़मा यूनेस्को में मिस्र के लिए पेरिस के अंदर। ये हो गया 59 हो गया। फिर 60 में जायज़ा दौलत तक़दीरिया पाया, फिर उसके बाद 15 साल के बाद इनको जायज़ा क़लातुन नील अल उज़्मा का अवार्ड दिया गया। यूनेस्को से ताल्लुक रखने वाले हमारे बहुत सारे उदबा है ना, जैसे हमारे तौफीक अल हकीम हो गए, फिर इसी तरीके से कहा जाता है अब्दुल्ला। बहुत सारे लोग आते हैं जी यूनेस्को से ना, आप सही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने कहीं मतलब कि एक जगह इसको लिख कर इकट्ठा नहीं किया है। कोई अगर किया हो या मालूम हो तो वो शेयर करने, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके यहाँ पर। जैसे कि अलामा अल मुस्तगानी को मतलब एक बार अपॉइंट किया गया था इसी पोस्ट के लिए, और अब्दुल्ला अल बरदोनी का भी मतलब कुछ इल्ज़ामात हैं जिसमें, क्योंकि यूनेस्को का एक क्या कहते हैं नोट निकाला गया था जिसके ऊपर इनका फोटो था अब्दुल्ला अल बरदोनी का। जी, अहलाम मुस्तगानवी साहब की जो बात है, उनको मुनज़्ज़मा जी उनको यूनेस्को ने तो चुन ही लिया था इसके लिए कि ताकि वो यहाँ पर रहें। इख्तारत जी जी मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा लित्तरबियत वस्सक़ाफ़ा वल उलूम, यानी यूनेस्को लितुस्बिह फ़न्नानतुल यूनेस्को। जी, यूनेस्को से मतलब हाँ, ये भी अल्लामा मुस्तगानवी साहब भी हैं, हमारे तौफीक अल हकीम साहब भी हैं। तो तौफीक अल हकीम साहब का ये मतलब अवार्ड सिलसिला हो गया। और बेसिकली ताहा हुसैन इनके बारे में ये कहते हैं, बहुत ही मशहूर मकूला या इबारत हम समझ लें, इन्नल हकीम युफ्तहु बाबन जदीदन फिल अदबिल अरबी हुवा बाबुल अदब अल मसरही अल्लज़ी लम यअरिफुहुल अरब मिन क़ब्ल फी अय्यि असरिन मिन उसूरिहिम। तो शायद आप लोगों को मालूम ही होगी, मुझे लगता है बहुत मशहूर है। शेख तौफीक अल हकीम ने एक ऐसा नया बाब खोला है अरबी अदब के अंदर, और वो है मसरहिये का अदब या मसरहिये का दरवाज़ा, जिसको अरब पहले से नहीं जानते थे किसी भी ज़माने में। तौफीक अल हकीम को ही मसरहिये का राइद माना जाता है। और फारूक और भाई इसी तरह ताहा हुसैन को एक अवार्ड दिया गया था उनके वफात के चंद दिन पहले, शायद जी जी यूनेस्को की तरफ से ही था, मतलब जायज़तुल सलाम ऐसे कुछ था, मतलब पीस जी के फी जी जी लिए। मैं बताऊं, ये जायज़ा फी मजालिल हुकूक अल उमम अल मुत्तहिदा करके इस तरीके का अवार्ड का नाम था। शायद उसको लेने के बाद 2-3 दिन के बाद उनकी वफात हो गई थी, या उसको लेने के एक ही दिन के बाद शायद उनकी वफात हो गई थी। 1973 में दिया गया था जायज़ा अल उममुल मुत्तहिदा फी मजालिल हुकूक, ये अवार्ड का नाम है जो ताहा हुसैन को दिया गया था। उसको लेने के एक ही दिन बाद उनकी वफात हो गई थी ताहा हुसैन साहब को।
اور جو جیسا کہ نعیم بھائی نے شروع ہی میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اشتہر توفیق الحکیم فی حیاتی بلقب عدو المرأہ، ٹھیک ہے، یہ جو عدو المرأہ سے ملقب ہے یہ نگیٹو معنی میں آپ اس کو نہ لیں، یہ بالکل پوزیٹو معنی میں آپ لوگ لے کر جائیں، کیونکہ توفیق الحکیم جو مطلب عورتوں کے بارے میں جو ان کا خیال رہتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ المرأۃ عند توفیق الحکیم جنت الدنیا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان المرأۃ للبیت ولكنها تكون بحق ملكة البيت وقرة عينه ان المرأة زهرة البيت وروحه، وہ کہتے ہیں کہ عورت جو گھر ہی میں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے عورت، ایک طریقے سے وہ یہ کہنا چاہتے تھے عورت کی زیب و زینت، عورت کا سجنا سورنا گھر ہی کے اندر اچھا لگتا ہے، اگر وہ اپنے حسن کو یا اپنی زینت کو باہر دکھاتی پھرے پھر وہ اس کی زینت اچھی نہیں رہتی، اسی وجہ سے یہ عورت کے فیور میں بولتے تھے۔ اگر ہم اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پوزیٹو فیور میں بولتے تھے، لیکن اب جو اس زمانے میں مصر کا جیسے کہ قاسم الامین صاحب یہ لوگ نکلے تھے تحریر المرأہ کی بات کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو لقب دے دیا گیا ہوگا عدو المرأہ کا، عورتوں کے دشمن۔ صادق بھائی اسی طریقے سے ہمارے عقاد صاحب کو بھی عدو المرأہ کہا جاتا ہے نا، اور تقریباً 3 لوگ ہیں جن کو عدو المرأہ کا لقب دیا گیا ہے۔ جی اور کون ہے ایک عباس ایک تو ہمارے عقاد، یہ جی عقاد صاحب کے بارے میں نے سنا لیکن میں شور نہیں ہوں 100%، باقی اور ایک نام آپ بتائیں جو 3 لوگ بتا رہے ہیں۔ جی اور ایک نام ابھی فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ بھی بہت مشہور شاعر ہیں، جی شاید جی عبد الرحمن ایسے کچھ نام تھا ان کا، ایک مشہور دیوان بھی ہے من وحی المرأہ، من وحی المرأة، من عمر وحی ابو رشا کا المسیح، بھی ایک شاعر ہے، جی جی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے یہ لوگ، جیسے کیسرا جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن یہ 3 لوگ تھے، اور جن کا نام میں نے بتایا آخر شاید عبد الرحمن میں سے کچھ تھا، مطلب بہت ہی مشہور شاعر ہیں، انہوں نے شادی کر لی تھی، لیکن اسی اعتبار سے عقاد صاحب اور ان کے درمیان جو ایک صداقت کا ریلیشن تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ عزم کیے تھے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور عقاد صاحب نے شادی نہیں کی تھی اس بار۔ جی جی اور جیسے تحریر المرأہ میں جو آتے ہیں جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں اس کے رائد تو ہمارے یہ قاسم امین صاحب مانے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جمیل صدقی الزہاوی بھی آتے ہیں، اور یہ معروف رصافی صاحب بھی آتے ہیں، یہ تینوں آتے ہیں۔ معروف رصافی صاحب ہمارے سلیبس کے اندر داخل ہیں، یہ بھی آتے ہیں، اور جمیل صدقی الزہاوی، قاسم امین جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی المرأہ الجدیدہ کے عنوان سے، وہ اس کے رائد مانے جاتے ہیں، تحریر المرأہ کے رائد مانے جاتے ہیں، یہ بھی۔ اور صادق بھائی بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے مطلب تحریر المرأہ کی بات کی ان میں سے ہمارے رفاعت طہطاوی بھی ہیں۔ جی جی ہاں، رفاعت طہطاوی صاحب کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی بات کی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل۔ اور اسی طریقے سے آپ نے نجیب محفوظ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی کتاب فجر الکاذب، تو جمیل صدقی الزہاوی کا ہے الفجر الصادق، کیونکہ ان کا نام صدقی ہے صاد سے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ صادق۔ جی 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 الفجر الکاذب الصادق، اور جمیل صدقی کے نام میں بھی صدقی ہے نا، تو آپ صدقی صادق کر سکتے ہیں کیا جی، مطلب ذہن میں رہ جائے گا آپ لوگوں کے آسانی سے، بالکل، نہیں تو اپوزٹ بھی کر لیں الفجر الکاذب الفجر الصادق، اور بیسیکلی جو جمیل صدقی الزہاوی صاحب کا یہ دیوان ہے الفجر الصادق، ان کا جو ہے یہ دیوان ہے، اور نجیب محفوظ صاحب، یہ نجیب محفوظ صاحب کا یہ قصہ ہے الفجر الکاذب۔ اور اسی طریقے سے اگر ریلیٹ کریں گے کہ نجیب محفوظ صاحب کا تھا ہمارے حمس الجفون، حمس الجنون تھا، اور میخائیل نعیمیہ کا جو دیوان تھا اس کا نام تھا حمس الجفون، جو انگلش میں لکھا تھا۔ جی 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 یہ یہی بیسیکلی یہ بھی ایک بات ہے، جب مطلب میرے ذہن میں جب یہ دونوں کتابوں کا نام میں نے سنا تھا تو مجھے بھی بہت کنفیوژن رہتی تھی، اور حمس الجنون حمس الجفون، تو جیسے نجیب محفوظ کے نام میں جو آتا ہے نجیب محفوظ فا آتا ہے نا، تو میں نے اس کو کلیئر کر لیا تھا بھائی یہ چیزیں اپوزٹ ہیں، ان کا جو ہے نجیب میخائیل نعیمیہ اس میں نون آتا، تو میں نے یہ چیزیں ذہن میں نے رکھ لی تھی کہ حمس الجنون ہے تو میخائیل نعیمیہ نون سے یہ اپوزٹ، یہ نجیب محفوظ ہے، اور نجیب محفوظ میں فا ہے تو حمس الجفون یہ میخائیل نعیمیہ کا ہے، اور میخائیل نعیمیہ کا جو وہ شعری مجموعہ ہے جس کو 1945 کے اندر محمد السابق نامی ایک شخص نے اس کو عربی میں کنورٹ کیا ہے، وہ ان کا شعر کا دیوان ہے حمس الجفون، اور ان کا ہے نجیب محفوظ کا، اور یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ نجیب محفوظ کے اندر نون ہے، مطلب پہلا حرف جو ہے وہ نون ہے، تو یعنی وہ جنونی انسان ہے، نجیب محفوظ حمس الجنون،
تو جیم ہے، نون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس سے بھی آپ کا بیس کلیئر ہو سکتا ہے۔ تو 1938 میں، اور یہ ان کا قصہ ہے۔ جیسے کہ ایک ہے اسی طریقے سے ایک کتاب ہے طٰہٰ حسین کی، ایک ہے عباس محمود العقاد کی، دعاء الکروان اور ہدیۃ الکروان کی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ دعاء الکروان کس کی اور ہدیۃ الکروان کس کی ہے اس میں؟ ہم نے اس کو مطلب الٹا کر کے یاد رکھا ہے صادق بھائی۔ جی جیسے اس میں دعاء الکروان جو ہے، نہیں مطلب الٹا نہیں، اس کو ہم نے روایا اور دیوان کے اعتبار سے یاد رکھا ہے۔ دعاء جی جی الکروان اس میں را آتا ہے، جی جی نہیں دونوں میں تو را آتا ہے ہاں جی شاید۔ دعاء الکروان تو ہمارے طٰہٰ حسین کا ہے، اور ہدیۃ الکروان جو ہمارے کیا نہیں سوری الٹا ہو گیا، دعا ہے ہمارے طٰہٰ حسین صاحب کا، اور ہدیہ ہے ہمارے خاص صاحب کا۔ جو ہدیہ ہے جی وہ دیوان ہے۔ جی جی بالکل بالکل، آپ کی بھی جو ٹرک ہے اور آپ نے جس طریقے سے ذہن میں پھنسایا ہے اپنے، بہت اچھا ہے۔ تو میں نے بھی اسی طریقے سے رکھا کہ جیسے طٰہٰ حسین میں ہاں آتا تو ایک ہدیۃ الکروان، تو میں نے وہی اپوزٹ کر دیا کہ طٰہٰ حسین کے اندر ہاں ہے تو ایک ہدیۃ الکروان ہے، تو بھائی اس بندے کی کتاب یہ نہیں ہے، یہ ہمارے عباس محمود العقاد جو ہے وہ طٰہٰ حسین کی ہے۔ تو ایسی ہے، لیکن آپ کی بھی جو لوجک ہے، نعیم بھائی نے بتایا کہ اس میں دعاء الکروان، ہدیۃ الکروان مطلب سب میں تو راہ ہی آتا ہے، لیکن ایک ہدیہ ہے، تو طٰہٰ حسین کے اندر طٰہٰ کی جو نام میں ہاں آتا ہے، تو اس سے آپ یاد رکھ لیں کہ یہ کتاب اپوزٹ ہے، یہ ان کی ہے نہیں ہدیۃ الکروان، یہ عباس محمود العقاد صاحب کی ہے، اور دعاء الکروان جو ہے وہ ہماری طٰہٰ حسین کی ہے۔ آپ کتابوں کو، جو مشتبہات کتابیں ہیں، آپ اسی طریقے سے آگے پیچھے کر کے جو بھی آپ کو اچھا لگے، بس یہ رہے کہ دیکھیے آپ سے کوئی کوشچن میں پوچھے گا نہیں کہ آپ کا مطلب ایسا وہ ہوتا نہیں کہ آپ زبانی وہاں پر دیں اور چیزوں کو پریزنٹ کریں، وہ تو وہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ آپ سے ایسی کتابیں، مشتبہات کتابیں یا اور بھی جو دیگر چیزیں ہیں ایوارڈ وغیرہ کا یا تاریخ پیدائش، جو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے یاد کرنے کی آپ کوشش کریں، اور ایسی چیزوں پہ آپ لوجک بنائیں، جیسے بھی آپ کی چاہے اچھی لوجک ہو یا خراب لوجک ہو یا کتنی بھی بھوڑی ہو، بس آپ کے ذہن میں رہ جائے، یہی آپ کے لیے کمال ہے۔ نہیں تو ہم بہت سارا ٹائم لگا دیتے ہیں کتابوں کو رٹنے میں، یاد بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ کتاب کہیں نہ کہیں ہم یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، اور کوشچن بھی ہمارے سامنے آتا ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب یہ ذہن میں رہے کہ ہاں ہم نے اس کو پڑھا، لیکن کنفیوز ہو جائیں گے یہ کس پر ہے یہ کتاب ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اگر لوجک مطلب اچھی لگے یا نیمونکس کے ذریعے آپ چیزوں کو بنا لیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ جی ہمارا ٹائم بھی اور ہو گیا، 4 ہی منٹ بچا ہے، تو اور بھی توفیق الحکیم کے بارے میں اگر کچھ اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں ہم انہی کے تعلق سے، کوئی ان کی کتابیں اور بتائیں، بہت مشہور کتابیں ان کی بہت ہیں، توفیق الحکیم صاحب۔ جی تھے نا، جی ان کے والد جو تھے ہوں قاضی تھے نا، جی جی بالکل، فی سلک اور القضاء۔ انہوں نے اپنی شادی کو چھپائے رکھی تھی 10 سال۔ نہیں یہ نہیں تھے، وہ ہمارے نجیم محفوظ صاحب تھے۔ میں تو انہی کے بارے میں لکھی ہوں۔ نہیں آپ نے غلط لکھ رکھا ہے، آپ اور اس کو صحیح کر لیں، یہ 2 نہیں تھے بچے جنہوں نے، تھے، ان کی بیوی ترکیہ تھی۔ جی جی بالکل جی ٹھیک۔ شادی کے جی بارے میں جب نجیب، بات کر رہے تھے، ان کا شادی 44 سال میں ہوا تھا، جب ان کا عمر 44 تھا۔ جی جی آپ اس چیز کو کریکٹ کر لیں، اور بالکل کنفیوزڈ نہ۔ نجیم محفوظ صاحب نے 1952 کے اندر سیدہ عطیت اللہ ابراہیم سے انہوں نے شادی کی، اور اپنی شادی کی خبر کو 10 سال تک چھپائے رکھا تھا، وہ ہمارے نجیم محفوظ صاحب ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ اور نجیب کیلانی صاحب نے 1960 کے اندر شادی کی تھی کریمہ شاہین سے، 1960 کے اندر انہوں نے شادی کی، اور 1960 کے اندر ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ دیکھیے اب 1960 کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، توفیق الحکیم صاحب کو ایوارڈ بھی دیا گیا، عباس محمود العقاد صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا 1960 میں۔ 1960 میں ہمارے آگے یہ کریمہ شاہین سے نجیب کیلانی صاحب شادی کی، اور ان کی جو کتاب ہے الیوم الموعود، 1960 کے اندر ان کو المجلس الاعلی لرعایت الفنون والآداب کا ایوارڈ بھی دیا گیا 1960 میں۔ دیکھیے نزدیک ہی چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اگر آپ بس ذرا سا بھی فوکس کریں گے، خاص طور سے جو ایوارڈ وغیرہ کی ڈیٹ ہوتی ہے یا تالیفات وغیرہ کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس کو آپ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو چیزیں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور کلیئر ہو جائیں گی۔
इसी तरीके से साधु भाई हमारे तौफीक अल हकीम का एक बहुत ही मशहूर मसरहिया जिसका नाम सुल्तान अल हाइर है, जी जी इसको इन्होंने 1960 में ही लिखा था। जी जी 1900 सुल्तानुल हायर को कब इन्होंने लिखा? 1960 60 में। में, ठीक है ठीक। सुल्तान अल हायर ये यूट्यूब पर मौजूद है, बहुत ही अच्छा मसरहिया है। मैंने इसको जी देखा है जी लेकिन मुझे जी मुकम्मल समझ में नहीं आया है क्योंकि लैंग्वेज, लेकिन है बहुत दिलचस्प मसरहिया। बस उसमें जिस ऐसा ही था कि एक मतलब सुल्तान है, ठीक है, तो उनको मतलब उनके पास एक आदमी जाएगा जिसको मतलब कैद करने की बात चलेगी, तो वो आदमी कहेगा कि देखिए बादशाह, आप एक मर्तबा मतलब गुलाम थे, आप असल में हकीकत में आप गुलाम हैं, आपको मतलब आजाद नहीं मतलब किया गया, बस आपको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो एक गुलाम कभी भी मतलब क्या कहते हैं, बादशाह नहीं बन सकता। तो फिर आखिरन ऐसा होगा कि गुलाम मतलब बादशाह जो है तो खुद के लिए बीज लगाएगा, मतलब खुद के लिए उसको कौन खरीदेगा, खरीदने के बाद उसको कौन चलाएगा। तो आखिर में ऐसा ही है, एक मतलब औरत है जो क्या कहते हैं, आखिर में एक औरत उसको उनको खरीदेंगी, फिर उनके साथ मतलब उनको भी एक मतलब किससे फंसाया जाएगा कि नहीं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से आखिर में है कि जो बादशाह है और हकीकत में गुलाम है। जी 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 कुछ इसी तरीके का किस्सा है, लेकिन मैंने देखा, लेकिन मुझे भी चीज़ें क्लियर याद नहीं, इसी वजह से मैं कुछ बता नहीं रही हूँ इसके ताल्लुक से। तो ठीक है, ये मतलब एक बात और रह गई कि तौफीक अल हकीम के मसरहिये पर जॉर्ज अबियस बहुत ज़्यादा नक़ीद करते थे। कभी भी पूछा जा सकता है कि मतलब तौफीक अल हकीम के मसरहिये पर नक़द करने वाला बंदा कौन है, तो जॉर्ज अबियस जो था ये बहुत ही नक़द करता था, तकरीबन उनके सारे मसरहियात पर चूँ चीरा ज़रूर करता था ये बंदा। और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का जो क्वेश्चन हमने तौफीक अल हकीम के ताल्लुक से किया, और माशाल्लाह सेशन बहुत ही अच्छा रहा, तो मुसन्निफ़ के ताल्लुकात से और उनकी किताबों के ताल्लुकात से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन ऑप्शन में हमारी जो 4 किताबें मौजूद हैं, हम लोग इस ऑप्शन के ताल्लुक से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं समझ पाए कि बेसिकली इस किताब के अंदर क्या बयान किया गया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी देख कर आएँ कल इस चारों ऑप्शन को, और हम भी देखने की कोशिश करते हैं, और आप में से कोई भी जिनको बहुत अच्छे से समझ में आए या वो एक समरी बना सकते हैं, ग्रुप में भी डाल दें, और इंशाल्लाह हम लोग कल इस क्वेश्चन पर इन चारों किताबों के ताल्लुक से फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में, आने वाली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जा सके, फिर हमको पछताना ना पड़े। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसी से मुत्तसिल एक नीचे वाला जो क्वेश्चन है, मिस्रा कल्यूबात्रा, जो कि तौफीक अल हकीम, ये सॉरी, ये अहमद शौकी साहब का है, वो भी बेसिकली देखिए ये क्वेश्चन में बेसिकली किताब के अंदर से इन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, और जेएनयू में ये तो मैंने बहुत इजीली कर लिया था क्योंकि मैंने जेएनयू का क्वेश्चन पेपर सारा सॉल्व करके गया था, और जेएनयू में शायद एमए के पेपर में या पीएचडी वगैरह के पेपर में उन्होंने इससे क्वेश्चन पूछा था, मिस्रा कल्यूबात्रा से। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जेएनयू वाले ये नेट के पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और भी डिस्कशन हमारा बहुत ही इंटरेक्टिव होगा फिर, और चीज़ें बहुत ही आसानी से सबकी क्लियर होंगी और सारी चीज़ें सबको समझ में आएंगी। सादिक भाई, एक चीज जैसा आपने कहा ना कि जॉर्ज अबियस के बारे में, जहाँ तक हमने मतलब पढ़ा था इससे कि जॉर्ज अबियस वो पहले शख्स थे जो पेरिस से पढ़ के आए थे, मतलब जो मसरहिया इसके बारे में पढ़ के आए थे। लेकिन उनसे पहले जितने भी मसरहियात के मतलब राइट थे, इन लोगों को मतलब असल में मसरहियात के फील्ड में तखस्सुस नहीं था, बस जैसे हमारे मारून नक्काश ये बस देखे थे इटली में, हम्म, और फिर आके खुद बनाने लगे थे, जिनको पेरिस से खास मसरहिया के फील्ड में। तो जब जी ये जी मिस्र में आए जॉर्ज अबियस, तो इनके मसरहिया देख के तौफीक अल हकीम को मतलब बहुत ही अच्छा लगा हम्म। था। फिर तौफीक हकीम ने मतलब सोचा कि हमें भी ऐसे मसरहिया बनाना चाहिए। अब ऐसे ही हमने पढ़ा था। जी आपने भी जो ये वजह तस्मिया बताई है ये भी हो सकती है, कोई इसमें बाईद बात नहीं है। मैंने लिख रखा है, मुझे नहीं मालूम मैंने कहाँ से लिख रखा है, तो इंशाल्लाह हम देखने की कल कोशिश करते हैं ये क्या है।
آپ نے جو بتایا ہوگا مجھے جیسا لگتا ہے کہ مطلب یہ سب کوئی نعیم بھائی کی بات کی تائید کرے گا جو نعیم بھائی نے ابھی بتایا؟ جی نیاز بھائی آپ بتائیں، بہت خاموش ہیں آپ۔ جیسا کہ ہے نا کہ جاہلیت میں شاید حکیم تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو مطلب نصیحت کیا تھا یا پھر کیا کہتے وصیت کی تھی کہ یا بنیا، اس کے بعد کیا کہا تھا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے جی وہ کہ جو جاہلیت میں جو وہ جو یا بنیہ کبر سنی و بلغت حشم من دہری، یہ والی جو حسن زیات کی عبارت ہے، یہ وصایا میں سے آتے ہیں، اور یہ اس کو وصیت کرنے والا بندہ اس کا نام تھا زہیر بن جناب الکلبی، یہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ میں کچھ الگ کہنا چاہتا تھا کہ ایک شخص تھا جنہوں نے اپنے بیٹے کو مطلب کہا تھا کہ یا بنیا تحسن فی الاستماع کما تتحسن فی الکلام، ایسے کچھ تھا کہ آپ مطلب سننے میں امپروو کیجیے، شاید وہی رولس ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تب کوئی بول نہیں رہا ہے نا۔ جی 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 بالکل بالکل۔ دیکھیے میں آپ لوگوں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ لوگ بھی اپنا کنٹریبیوشن یہاں پر کریں۔ آپ جو چیزیں بولیں گے، جو بھی آپ کو معلوم ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو یہ ڈسکشن کی ہوئی چیزیں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں، تو اگر آپ مطلب بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ یا فوکس کے ساتھ کلاس کو آپ سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ایگزام حال میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں کام کر جاتی کہ یار میں نے یہ ڈسکشن میں یہ ساری چیزیں سنی تھی۔ تو آپ لوگ بھی بولنے کی کوشش کریں، جو بھی آپ نے لکھ رکھا ہے یا جو بھی آپ کو معلوم ہے، اور آپ اسی باتوں کو ریپیٹ کریں جو یہاں پر نہ بولی گئی ہو۔ اگر کسی نے اس بات کو بول دیا تو آپ اس بات کو ریپیٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نیو معلومات ہو تو آپ لوگ اس کو یہاں پر ایڈ کریں، اور اور کل کا یہی ایک طریقے سے ہم لوگ ہوم ورک سمجھے، اور ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے ہی جوائن ہوئے ہیں، تاکہ کچھ ہم آپ سے سیکھیں اور آپ ہم سے سیکھیں جو ہم کو معلومات ہو۔ تو یہ جو ہمارا جو آپشن ہے، آپشن نمبر 4، یہاں پر جو چاروں آپشن ہے، چاروں مطلب توفیق حکیم کی کتاب سے 3 ہے، اور ایک ہمارے احمد شوقی کی کتاب سے، اور اسی کی متصلاً ایک ہے ان کا مسرحیہ شوقی زیب کا، سوری احمد شوقی کا مصرع کلیوباترا، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ جی امل صاحب، یہ جو واٹ از دا یور کوشچن، بالکل یہی کوشچن جو ہم نے آج ڈسکس کیا، مطلب ہم نے مصنف کے تعلقات سے، توفیق الحکیم کے تعلقات سے تقریباً ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ باقی یہ جو آپشن ہمارے ہیں، جیسے یہاں پر جو ان کا مسرحیہ ہے شہزاد سلیمان الملک، اور تو اس کوشچن کے بارے میں اور ہم لوگ بہت زیادہ شور نہیں کہ اس مسرحیے کے اندر کس چیز پر انہوں نے لکھا یا اس مسرحیے کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو اگر گوگل کریں گے، شاید سب کی ویکیپیڈیا مل جائے گی، تو آپ تقریباً 2 لائن یا 3 لائن میں آپ مطالعہ کر لیں، اور آپ اگر اس کا ملخص یا سمری بنا سکتے ہیں تو آپ بنا کر گروپ میں بھی ڈال دیں، اور انشاءاللہ کل ان کوشچن پر ہم لوگ پھر ڈسکس کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے کام کے، اس کو ہم اس طریقے سے چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتے۔ یہ کتابوں کا ٹرینڈ اور یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، دیکھیے اسی سے متصل نیچے بھی انہوں نے پوچھ لیا کہ مصرع کلیوباترا میں یہ کس چیز کی مطلب تاریخ کو بیان کریں، کس کے ہاتھوں پر اس کا سقوط ہوا، جو بھی ہے۔ تو ابھی آپ مصرع کلیوباترا کا ملخص پڑھیں گے، اس کی ویکیپیڈیا بھی موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مصرع کلیوباترا پر آرٹیکل بھی لکھا ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیسیکلی اس میں کیا بیان کیا گیا، احمد شوقی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا لکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں وہ بات رہے گی، آپ یہاں پر بتائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے سنیں گے، تو سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل فضل بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ نعیم بھائی آپ کا۔ کس نے چھپائی تھی اپنی شادی 10 سال؟ جی میں نے کہا کہ نجیم محفوظ صاحب نے 1952 کے اندر سیدہ عطیت اللہ ابراہیم سے ان کی شادی ہوئی، اور انہوں نے ہی اپنی شادی کو 10 سال تک چھپائے رکھا۔ اور شاید اسی طریقے سے صادق بھائی عمر ابو ریشا کے بارے میں بھی ہے نا کہ انہوں نے بھی شادی کی تھی اور جس کو چھپائے رکھا تھا۔ یہ ان کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں ان کے منگیتر کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ معلوم تھا کہ وہ منگنی انگنی کر کے گئے تھے یہاں پر، جب وہ انجلترا کی طرف پڑھنے کے لیے گئے تھے 1930 میں جامعہ مانچسٹر میں۔ بہرحال پھر ان کی وفات ہی ہوگی وہاں پر، اور باقی تو میں نے ایسا کچھ سنا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اگر آپ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور
ही जी होगा जी कुछ ऐसा। बिल्कुल। असल में मैंने लिखे भी रखा है कि वो अलग है। वो अरब उड़ीसा की जो ये शादी है उन्होंने सैयदा करमल से की थी, जो 1980 में 1980 में की थी, चुपके से की थी। तज़व्वुज। अच्छा, ये क्या है और उमर जो अबू रईसा की दूसरी शादी? मुझे नहीं मालूम, आप बताएं, हम भी नोट कर लें। ये सैयदा करमल जिनसे शादी हुई थी, उनका नाम है सैयदा करमल, 1980 में, 1980 में। अच्छा, तो ये भी अपनी शादी को छुपाए रखे थे। जी जी। तज़व्वुज सिर्रन का मतलब यही तो आ रहा है कि चुपके से शादी की थी। क्या नाम लिया कि कौन छुपाए थे? उमर अबू उमर रीशा, क्योंकि जी, उमर अबू रेशा ने, जो इनकी दूसरी शादी हुई थी सैयदा करमल से शादी हुई थी 1980 में, 1980 में, और अपनी शादी को ये भी छुपाए रखे थे नजीम महफूज की तरह, जैसा कि नईम भाई ने बताया। ठीक है जी, टाइम बहुत हो चुका है और मैं बार बार आप लोगों से यही मतलब याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, मतलब जिनका कुछ लोग एमए का फर्स्ट सेमेस्टर होंगे, कुछ लोग सेकेंड, कुछ लोग फोर या तो आप लोग बेसिकली ये देखें कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, आप उस टाइम को कायदे से यूटिलाइज करें और अपना 100% देने की कोशिश करें और मुकम्मल तैयारी के साथ आप लोग एग्जाम में बैठें, ताकि आपको पछताना ना पड़े फिर। ठीक ठीक है, मैं जी बिल्कुल यही बार इंशाल्लाह। बार आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और कहीं ना कहीं अगर आप नहीं करेंगे आपको इसका एहसास होगा, क्योंकि तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसमें से 100 में से एक ही लोग होता है, 100 में से 6 लोग नेट मिलता है। तो जो लोग अपना नेट मिस करते हैं या फिर जो लोग अपना जायरे मिस करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि उनको क्या होता है। तो इसी तरीके से अभी आप लोगों के टाइम है और रमज़ान है, रमज़ान को भी कायदे से यूटिलाइज करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर तरावी वगैरह मतलब पढ़ना हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आपके ऊपर है कि आप आपका टाइम कहाँ पर ज़्यादा वेस्ट होता है, आप उसी टाइम को ढंग से यूटिलाइज करें तो इंशाल्लाह टाइम भी फ्री हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा आसानी से। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे अपना 100% देने की और अपना अच्छा करने की। इंशाल्लाह इस मरतबा हम लोग JRF लेकर रहेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह। भी शायद कर लें। ठीक है, जी, चलिए।